اور میک اٹ ایزی میں ہم نے جو ابھی لا دیکھا تھا وہ کیا تھا کہ موٹیویشن کوئی چیز نہیں ہوتی. ہم موٹیویشن کے پیچھے رہتے ہیں. ایکچولی اس دا ریپیٹیشن. جتنا آپ ریپیٹ کرتے ہیں ریپیٹیو بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ آپ کے دماغ میں رجسٹر ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر آپ کام جو ہوتا ہے اس کو بہتر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ہم ایک اور لا دیکھیں گے, اس کا نام ہے لا آف لیسٹ ایفرٹ. اچھا, اس میں نا ایک انہوں نے اینتھروپالوجی کا آپ سمجھ لیں کہ ایک ان کی آبزرویشن تھی, اور انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہم کانٹیننٹس ڈفرینٹ دیکھتے ہیں, اپنا میپ پہ دیکھیں تو ان کی ڈفرینٹ شیپ ہے, اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ جو ہیں وہ ایگریکلچرل لینڈ ہے اور کچھ جو ہے وہ وہاں پہ دوسری طرح کا جیسے انڈسٹری ہوتی ہے یا اور طرح کا کام جو ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے. اس پہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جو لینڈ سارا آ رہا ہے ایسٹ سے ویسٹ تک, وہاں پہ سارا ایگریکلچر چل رہا ہے, اور جو لینڈ آ رہا ہے نارتھ اور ساؤتھ میں وہاں پہ یہ چیز نہیں چل رہی. اچھا, اس کی ان کو وجہ بھی سمجھ آ گئی. وجہ کیا سمجھ آئی کہ وہاں پہ مطلب سورج, ویدر, پانی اور اس طرح کے جو بہت سارے اثرات ہیں وہ بڑے بہترین ہوتے ہیں جو کہ سوٹیبل ہیں اس انوائرمنٹ کے لیے کہ وہاں پر ایگریکلچر جو ہے وہ فلرش کر سکے. لیکن جو نارتھ اور ساؤتھ میں علاقے ہیں وہاں پہ برف اتنی پڑتی ہے, جیسے اب کینیڈا ہے یا ایسی جگہوں پہ آپ کو اگانے کے لیے کوئی بھی سبزیاں اور فصلیں تو اتنی ایکسیسو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ لوگوں کو مسئلہ رہتا ہے. اوور ایئرز لوگوں نے یہ طریقہ سیکھ لیا اور لوگوں نے دیکھا کہ جی کیونکہ یہاں پہ بہت آسانی ہے تو یہاں پہ ایگریکلچر شروع ہو گیا, اور جہاں پہ مشکل تھی تو وہ انہوں نے کچھ لوگوں نے پہلے کوشش کی بھی لیکن انہوں نے اس کے بعد اس کام کو چھوڑ دیا. تو یہاں سے ہم ہیبٹ کا ایک تھرڈ لا دیکھتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ موٹیویشن, اٹس آلسو اباؤٹ کنوینئنس. یعنی جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز مشکل ہے کرنی تو وہاں پہ ہم لیزی ہو جاتے ہیں, وہاں پہ ہم سست پڑ جاتے ہیں, وہاں پہ ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں یا نہ کریں. آپ کے پاس اگر کوئی اسمارٹ اسٹریٹجی آ جاتی ہے جو اس کام کو آپ کے لیے آسان بنا دے تو آپ اس کام کو فوراً کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر آپ کو وہ چیز مشکل نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ ایسا دیا ہوا ہے کہ ہم اپنی انرجی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ایسا ہے, قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ہم سست ہیں اور کوشش نہیں کرنا چاہتے, اس لیے ہمیں کوشش کی طرف لگایا گیا ہے. تو ہمیں بنایا ایسا گیا ہے کہ جو آسان راستہ ہے ہم اس کو لیتے ہیں. حدیث میں بھی یہی بات آئی ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو. اور ابھی ہمارے سامنے اگر دو سملر سچویشنز آتی ہیں تو جس میں ہمیں کم محنت کرنی پڑتی ہے ہم آٹومیٹیکلی اس چیز کو پک کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جہاں پہ ہمیں بہت زیادہ انرجی لگانی پڑتی ہے ہم اس کام کو نہیں کرنا چاہتے, وہ ہمیں پھر مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ شروع میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم لیٹ سے کوئی کام کرنا ہے وہ مشکل لگ رہا ہے, ہم بڑی ہمت جمع کرتے ہیں, ہم اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کچھ دنوں کے بعد ہم ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, اور ہم ایگزاسٹ ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں اس کام کو کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ بھی میرے اندر کوئی موٹیویشن نہیں ہے, میں موٹیویٹیڈ نہیں ہوں, میرا دل نہیں چاہ رہا. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اس کا پاتھ یا اس راستے پہ جا کر وہ کام کرنا جو ہے نا بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. اب اگر ہم اپنی بہت سی ہیبٹس کو دیکھیں کہ وہ ہمیں کتنی آسان لگتی ہیں, مثلاً آپ کے ہاتھ میں فون ہے اور آپ اس کو اسکرول کر رہے ہیں تو کتنا آسان ہے. اسی طرح ای میل چیک کرنی, اسی طرح ٹی وی بیٹھ کے دیکھنا, آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے اسکرین آن کی اور آپ کے سامنے کوئی چیز آ گئی اور آپ اسے دیکھ رہے ہیں اور آپ کام کر رہے ہیں. ہمارے بچے جس طرح یہ کوئک نوڈلز بناتے ہیں, کوئک ریسیپیز پہ ہم چلے گئے ہیں. ایک زمانے میں اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آتا تھا تو ہم پتہ نہیں کتنے مشکل مشکل حلوے بنا کے اور کھانے بنا کے ان کو کھلاتے تھے. اب اکثر ہم نے کوئی نہ کوئی ایسا ڈیزرٹ بنایا ہوتا ہے, 4 چیزوں کی جلدی جلدی لیئرنگ کی ہے اور بس رکھ دی ہے. اگر کوئی ہمیں اس کا نام پوچھے تو ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ہے کیا, کیونکہ ہم نے جو آسان طریقہ تھا, آسان ترین انداز سے وہ چیز بنتی تھی, ہم نے بنا کے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر دی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کام بھی ہمارے لیے آسان ہوگا, کنوینینٹ لگے گا, ہم اس کو جلدی پک کریں گے اور اس کو کرنا شروع کر دیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت ساری جو ہماری جو لائف کے چیلنجز ہوتے ہیں اس میں آبسٹیکلز ایسے ہی آتے ہیں, جیسے ہمیں ڈائٹنگ جو ہے ایک مصیبت لگتی ہے. ہم فٹ ہونا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ وہ مشکل کام لگتا ہے کہ میں یہ بھی نہیں کھا سکتی, یہ بھی نہیں کھا سکتی, سب مزے کر رہے ہیں اور مجھے سب چیزیں چھوڑنی پڑیں گی, تو اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں, ہم تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
اسی طرح سے ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم پرسکون ہونے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیونکہ نماز میں ہمیں خشوع اور خضوع صحیح طرح سے رکھنا، مینٹین کرنا نہیں آتا، تو ہم بجائے اس کے کہ کوئی آسان طریقہ ڈھونڈیں کہ ہم اپنی نماز میں خشوع اور خضوع لائیں، ہم کیا کرتے ہیں نماز میں ہی تنگ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نمازوں میں مزہ نہیں آ رہا. کچھ لوگ باقاعدہ نمازوں کو مطلب چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب تک میری نمازوں میں وہ امپیکٹ نہیں آئے گا مجھے لگتا ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتی. ورائٹی نہیں لاتے. جی، ورائٹی نہیں لاتے، یا آسانی، مطلب آسانی کی جو چیزیں اس کو نہیں دیکھتے نا، بوجھ کو دیکھتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی انسان اچھی طرح سوچ نہیں پا رہا اور اس کو کہا جائے کہ آپ جرنلنگ کریں، ان کو وہ مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں کیا لکھوں، میں کتنا لکھوں. اچھا میری تو سوچیں بڑی عجیب سی ہیں، کیونکہ وہ ان کو کنوینئنٹ نہیں لگ رہا ہوتا، تو وہ حالانکہ وہ کام کرنے سے آپ کی زندگی آسان ہوتی ہے لیکن ہم وہ کرنا نہیں چاہتے. تو ہماری پرابلم کیا ہو جاتی ہے، ہمارا گریٹسٹ آبسٹیکل کیا ہوتا ہے کہ جو بھی راستے کی رکاوٹ ہوتی ہے، وہ جب راستے کی رکاوٹ ہوتی ہے پھر ہم وہ کام نہیں کرتے. سو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی عادت ڈالنی ہے تو اس کو ہم نے بہت امپورٹنٹ اینڈ کروشل ہے کہ جب ہم اسے کریں تو ہمیں بہت مزہ آئے، بہت آسان لگے، اور جب وہ آسان لگنا شروع ہوگا تو ہم وہ کام کرنا شروع کر دیں گے. ڈاکٹر اگر کوئی ہیبٹ ہے وہ ہم نے ایک بائی دا ٹائم بلڈ کی، پھر اس میں بریک آیا تو ہمیں وہ دوبارہ سے بلڈ کرنی بڑی مشکل لگ رہی ہوتی ہے، اور وہ ہمیں وہ آسان نہیں لگتی، پھر ہم اس کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل، اسی لیے تو ہمیں استقامت کے لیے کہا جاتا ہے. وہ ریپیٹڈ جو آپ کہہ رہی ہیں. اب دیکھیں نا کہ اگر آپ کچھ چیزوں کو پکا پکڑ کے رکھتے ہیں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر کبھی نہیں کرتے تو آپ جلدی پک کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن اگر ہم بیسک سٹرکچر کو کمزور اپنے کر دیتے ہیں نا، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہمیں بہت مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو بات یہ کہ اس سے ایک بات یہاں پہ ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم مشکل چیزیں کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ہم آسانی سے بہت سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ جہاں ہمیں فرکشن زیادہ آئے گی، جہاں ہمیں زور زیادہ لگانا پڑے گا، وہاں پہ ہم تھک جاتے ہیں. تو اس کے لیے آئیڈیا کیا ہے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ آسانیاں ڈھونڈنی ہیں، ہلکے کام کرنے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مشکل کاموں کو اس طرح کریں کہ وہ ہمیں آسان لگیں. اسمارٹ ویز ڈھونڈنے ہیں. جی، وہ طریقے ہم نے ڈھونڈنے ہیں کہ ان کو آسان کیسے بنایا جائے. اب یہ کام کیسے ہوگا؟ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ لیٹس سے باہر لان میں پانی ڈالنے لگے ہیں اور آپ نے پائپ کھولا ہے، اب اس پائپ میں نا کہیں پہ کوئی بندش آئی ہوئی ہے، کہیں سے مڑا ہوا ہے، کہیں سے ٹائٹنس ہے، اور اب آپ اسی پہ پیچھے سے پریشر ڈال رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں، پانی نکلے گا لیکن بڑی مشکل سے نکلے گا. اگر آپ وہ جہاں پہ تنگی آئی ہوئی ہے اس کو فکس کر لیں، اس کو ٹھیک کر لیں، وہ ناٹ لگا ہوا ہے اس کو کھول لیں، تو وہ پانی آسانی سے آ جائے گا ٹائم بھی کم لگے گا اور ٹائم بھی کم لگے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ جو ٹیڑھا پن آیا ہوتا ہے نا، جو مشکل آئی ہوتی ہے نا، اس کو ٹھیک نہیں کرتے، زور لگاتے رہتے ہیں، زور لگاتے رہتے ہیں، اور الٹیمیٹلی پھر کیا کہتے ہیں، یہ نہیں مجھ سے ہوتا. تو وہ مشکل کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی مشکل ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی انوائرمنٹ میں جو ڈیزائن ہوتا ہے، جو چیز ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے آسان بنانا ہوتا ہے. ایسے کیوز یا ایسے طریقے وہاں پہ رکھنے ہوتے ہیں کہ وہ کام ہمارے لیے آسان ہونا شروع ہو جائے. اور اگر جو چیزیں ہم جیسے ڈیلی کر رہے ہیں، ڈیلی ہمارے راستے میں آ رہی ہیں، اور اب ہم نے ان کے لیے کچھ نہ کچھ طریقہ بنا لیا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں، آپ ایکسرسائز کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ اچھا مجھ سے گھر میں نہیں ہوتی، اب آپ جم کا سوچتے ہیں کہ میں جم میں جاؤں، اب آپ کو لگتا ہے فلاں اٹھوں گی، تیار ہوں گی، ادھر جم تک جاؤں گی، اور ایڈڈ خرچہ، ایڈڈ ایفرٹ. لیکن اگر وہ آپ کے راستے میں ہی آتا ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ جاتے جاتے کہیں گے چلو یہاں پہ 1 گھنٹہ رک کے اور یہیں سے میں آگے چلی جاؤں. انہوں نے پھر اپنے لیے وہ پاتھ بنا لیا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں اچھا میں کروں گی، پھر واپس آؤں گی، پھر یہ مجھے کرنا ہوگا، تو وہ آپ کو کام جو ہوتا ہے نا پھر مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے انوائرمنٹ میں کیا کرنا ہے کہ جو فرکشنز آ رہی ہیں نا ان کو کم سے کم کرتے چلے جانا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ اپنی طرف سے بڑی اسٹرکٹ ڈائٹ کر رہے ہیں اور اب آپ کو کہیں کھانے پہ بلا لیا، اب آپ وہاں پہ سٹک ہو جاتے ہیں کہ میں کیا کروں. جیسے مجھے یہ بہت پرابلم ہوتی تھی، اکثر اوقات میری کوئی میٹنگز ہیں یا کہیں کوئی مجھے کہتا ہے چلو یہاں کھاتے ہیں، وہاں کھاتے ہیں، میں ویسی فوڈی ہوں، کھانے کی شوقین ہوں، تو میں اوور ایٹ کر جاتی تھی ہمیشہ. تو اب میں نے ایسے اسپاٹس، ایسی جگہ دیکھی ہوئی ہیں
کہ اگر کوئی مجھے کہتا ہے تو میں وہاں چلی جاتی ہوں, وہاں پہ میں سیلڈ صرف آرڈر کر لیتی ہوں, مجھے ان کا سیلڈ ویسے ہی پسند ہے, ٹھیک, یا وہاں مجھے پتہ ہے کہ یہ ہیلدی آپشنز ہیں. اور پلس اب میرا دماغ اس طرح چلنا شروع ہو گیا کہ اب مجھے کوئی کہیں پہ بھی بلائے نا تو میں مینیو کو دیکھ کے فوراً اندازہ لگاتی ہوں کہ اس میں سے ہیلدیئر آپشن کیا ہوگی, وداؤٹ سیئنگ اینی تھنگ ٹو دیم. اسی طرح ایون کسی کے گھر جا کے بھی اب مجھے کھانا کھانا ہو تو میں اسکین کرتی ہوں کہ اس میں سے کون سی چیز مجھے کھانی ہے, کتنی کھانی ہے. وہ میں نے اپنے لیے ایزی پاتھ اب بنا لیا. پہلے پھر مجھے مشکل لگنا شروع ہو گیا تھا, اچھا پھر جاؤں گی, میں نے تو ہر چیز کھا لینی ہے. تو میں نے اپنے آپ کو بتایا کہ میں نے کتنا کھانا ہے, کہاں کھانا ہے, کتنا کہاں پہ رک جانا ہے, کیسے چیزوں کو اسکین کر کے اس میں سے یہ 3 چیزیں بس پک کرنی ہے کہ میں نے کھانی ہے. اور ان کو پتہ بھی نہیں چلنے دینا کہ میں نے سب کچھ نہیں کھایا, کیونکہ لوگ بھی تو آپ کو انسسٹ کرتے ہیں نا کہ اگر میں نے 8 ڈشز بنائی ہیں تو آپ 8 کی 8 کھائیں. وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے ہمارے اندر کہ جی اتنی گنجائش نہیں ہوتی, یا یہ کھانا بیماریاں دینا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ ہم بھی تو دیکھیں نا, لوگوں کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کرتے, اپنے لیے بھی نہیں کرتے. ہم جتنی ڈشز بناتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہر بندہ ہر چیز کھائے. حالانکہ اگر زیادہ ڈشز بنا رہے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہونا چاہیے, جس کو جو پسند ہے وہ کھا لے. لیکن نہیں یہ بھی ٹرائی کریں, اب آپ یہ بھی ٹرائی کریں, پھر آپ یہ بھی ٹرائی کریں, اور بھی لیں, دوبارہ لیں. آج آپ ڈائٹنگ نہیں کریں. لیٹس سے اگر آپ کوئی اپنا کوئی لیسن لکھ رہے ہیں, کوئی رائٹنگ کا کام کر رہے ہیں, کوئی اور ایسا امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں, لیکن اب آپ اگر ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جو نہایت کیوٹک ہے, وہاں پہ ہنگامہ مچا ہوا ہے, بچے بھی بھاگم دوڑ کر رہے ہیں, 3 بندے آپ کے سر پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ چاہ رہے ہیں کہ جی میں کوئی بڑا فوکسڈ لیسن پلان لکھنا ہے, کوئی بک رائٹنگ کرنی ہے, کوئی اور ایسا کام کرنا ہے, وہ کروں, وہ تو نہیں وہاں پہ ہو سکے گا. آپ کو اس کے لیے پورا ماحول بنانا پڑتا ہے, اور آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کام میں نے کیسے کرنا ہے. جتنی آپ فرکشنز ہٹاتے چلے جائیں گے اور اپنے لیے راستہ بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس کے لیے انڈسٹری کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت اگزامپل نظر آتے ہیں. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جیپنیز نے نا اس کام کو بہت اچھی طرح یوز کیا. اس کو وہ کہتے ہیں لین پروڈکشن. یعنی انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ورک پلیسز پہ, اپنی فیکٹریز میں, اپنی مینوفیکچرنگ میں جو کچھ بھی وہ بناتے ہیں, جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں, انہوں نے نا جہاں جہاں پہ ان کو لگا کہ پروسیس بڑا لمبا ہے, انہوں نے ان پروسیسز کو آسان کرنا شروع کر دیا. پروڈکٹ کی کوالٹی وہی رکھی لیکن پروسیسز آسان کر دیے. کچھ ایسی چیزیں جیسے کچھ پروڈکٹس ایسی تھی جو جاپان نے بھی بنائیں, امریکہ نے بھی بنائیں. امریکہ کی پروڈکٹ جو تھی وہ بہت شاندار بنی جیپنیز کے مقابلے میں, لیکن ان دا لانگ رن چلی زیادہ جیپنیز کی. کیوں؟ امریکن نے اگر ایک اچھی پروڈکٹ بنائی تو انہوں نے کیا کیا کہ اس میں نا انہوں نے پروسیس بہت لمبے رکھ دیے, جس کی وجہ سے وہ جو لوگ تھے, افراد تھے جو اس کو بنا رہے تھے, پریپیئر کر رہے تھے, وہ تھکنا شروع ہو گئے اور وہ اتنی پروڈکٹیوٹی نہیں دے سکے. تو جیپنیز نے یہ کیا کہ وہ پروسیسز جو تھے وہ آسان کر دیے لوگوں کے لیے, اور انہوں نے اس کوالٹی کو مینٹین کر لیا, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ہم کوئی بھی, چاہے وہ گاڑی ہے, ہم کہتے ہیں جیپنیز چیزیں جو ہیں وہ بڑی شاندار اور بڑی ڈیوریبل ہوتی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے کیوں اب کھانا ہر وقت آرڈر کرتے ہیں. پہلے کیوں نہیں, پہلے بھی ریسٹورنٹس ہوتے تھے لیکن ہم وہاں سے کھانا کیوں نہیں کھاتے تھے, کیونکہ جانا پڑے گا, لانا پڑے گا. لیکن اب کیا ہوا ہے, آپ نے ایک ان کو کال کی, 15 منٹ بھی نہیں لگتے تو وہ کھانا آپ کا ڈیلیور ہو جاتا ہے. وہ ایزی ہو گیا. جب وہ ایزی ہو گیا تو لوگوں نے اب گروسری بھی منگوانی شروع کر دی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو لوگ رشتے ڈھونڈتے ہیں, اب آج کل کے اگر آپ لوگوں سے بات کریں تو وہ ڈیٹنگ ایپس پہ جا رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کے گھروں میں جانا, لوگوں کو چائے پلانا, لوگوں سے اس طرح انٹریکٹ کرنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے, لیکن جو ڈیٹنگ ایپس ہوتی ہیں, جو رشتے کرانے والی ایپس ہیں, اس پہ ہمیں بہت آسانی سے ہم اسکرین کر سکتے ہیں اور پھر ہم اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں تو وہ ہمیں آسان لگ رہا ہوتا ہے. اسی طرح ٹیکسٹ میسج کرنا, یعنی اگر آپ کو کسی سے بات کرنی پڑتی ہے اور آپ کو بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہے تو آپ آرام سے ٹیکسٹ میسج کر لیتے ہیں. میں بلکہ خود بھی کبھی کبھی کسی کو کہتی ہوں, اگر مجھے کسی کو کوئی گائیڈ کرنا اور کوئی کہے کہ جی اگر میں کسی سے بات کرنے کی کوشش بھی کروں گی جس سے میں نے اپنا مسئلہ حل کرنا ہے, وہ بات ہی نہیں میری مکمل ہونے دیتے, تو پھر میں ان کو کہتی ہوں اچھا سا پلیزنٹ سا وائس میسج بھیج دیں, تو وہ آسان ہو جاتا ہے. تو جو سکسیسفل کمپنیاں جتنی بھی دنیا میں ہیں وہ کیا کرتی ہیں, وہ سمپلیفائی کرتی ہیں سارے سٹیپس کو. یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح یاد رکھنی ہے. یعنی آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے جب پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور زیادہ والنٹیئرز آتے ہیں تو ہم ان کو کیسے بلڈ کریں, کیسے ان کو انگیج کریں,
تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کو کام کرتے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے, بہت سے کام آپ کے لیے سیکنڈ نیچر ہیں کیونکہ آپ آسانی سے کر رہے ہیں, لیکن جو نئے لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں ان کے لیے ابھی بہت ایفرٹ ہوتی ہے. ہم ان کے لیے جتنا سمپلیفائی کرتے ہیں اتنا آسان ہو جاتا ہے. جب آپ شروع میں آتے ہیں نا تو کئی دفعہ لوگ اتنے ویل پریپیئرڈ نہیں ہوتے ہیں کہ ساری چیزیں کریں. آپ کو یہ پروسیس اب آسان لگتا ہے, یو آر سو یوز ٹو اٹ, آپ کو اس کی امپورٹنس نظر آتی ہے. جب آپ شروع میں کسی کو انوالو کرتے ہیں تو اگر وہ آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کتنا کرنے کے کیپیبل ہیں. اگر وہ کہتی ہیں مثلاً کوئی کہتا ہے کہ میں میٹنگ میں نہیں آ سکتی, اب ان کے لیے آسان کرنا ہوتا ہے. آپ ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کلاس میں آئیں. اب آپ نے ان کو بتایا کہ وہ کلاس میں, اب وہ کلاس میں آنا شروع ہوئے, اب آپ نے دیکھا کہ وہ کنسسٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے ہی آپ کو ان کے اندر کنسسٹنسی نظر آتی ہے نا, آپ نے فوراً اگلا ان کو اسٹیپ پہ جانا ہوتا ہے, ان کو اگلا کام دے دینا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, وہ آ رہے ہیں اور ہم صرف یہ سوچتے ہیں تو میٹنگ میں نہیں آتے, یہ تو لیسن نہیں سنتے, میں ان کو کچھ نہیں دے سکتی, ابھی نہیں ہم نے ان کو کچھ بھی دینا. وہ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ واپس چلے جاتے ہیں جہاں سے آئے. لوگوں کو گروم کرنا, لوگوں کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی آئے وہ پکے ہوئے پھل کی طرح آئے اور اس کو سب کچھ آتا ہو, میں 3 انسٹرکشن دوں اور وہ کام کرنا شروع کر دیں. اسی سے ہم گھروں میں تھکتے ہیں, اپنی میڈ سے تھکتے ہیں, ہمیں انہیں سکھانا نہیں آتا, ٹھیک ہے. ہم آتے ساتھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں نے 3 دفعہ بتایا, 4 دفعہ بتایا, اس کو بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی. ہمیں ان کی لیمیٹیشنز کو بھی سمجھنا ہوتا ہے. مجھے اگر پتا ہوتا ہے کہ میں اپنی میڈ کو 3 انسٹرکشن دوں گی تو وہ گھبرا جائے گی, وہ پریشان ہو جائے گی, تو میں نے اس کو 3 انسٹرکشن نہیں دینی, میں نے 1 بائی 1 دینی ہے. سو پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے بھی کام کر رہے ہیں, اب جیسے گھروں میں بہو آتی ہے, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں فوراً وہ سارا کچن سنبھال لے, فوراً وہ کھانا بنانا شروع کر دے. اس کی کیپیبلٹی میرے جیسی نہیں ہو سکتی. مجھے یہ سب کچھ سیکھنے میں 30 سال لگے. میں نے 30-40 سال میں جو چیزیں سیکھی ہیں, ہاؤ کین ایکسپیکٹ کہ جی وہ بچی جو آئے وہ فوراً کر لے. ہم اس کے لیے آسان نہیں بناتے چیزوں کو, ہم اس کے لیے بھی مشکل بنا دیتے ہیں, اس وجہ سے وہ کام نہیں کر پاتی. تو کیا پڑھائی کیا اور کام, ہمیں جسے کہتے ہیں ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ڈائریکشنز پہ جانا ہوتا ہے. جب تک ہم ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ڈائریکشنز پہ نہیں جاتے کام نہیں ہوتا. اکثر اوقات کیا ہم کسی کو کوئی انسٹرکشن دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں لو اتنے آسان الفاظ میں تو سمجھایا تھا, اس سے آسان کیا ہو سکتا ہے. لیکن کچھ لوگ نہیں کر پاتے, تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, اس سے بھی سمپلیفائی کرنا ہوتا ہے اور پھر گریجولی اس کو وہاں تک پہنچانا ہوتا ہے. آپ کو لوگوں کو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ اس طرح ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے کہ ان کا خود انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے, پھر وہ آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پھر وہ راستے بھی ڈھونڈتے ہیں کہ ہم آئیں اور ہم آ کے کام کریں. تو سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ ہم نے ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے جہاں ہم صحیح کام کریں اور اس میں فرکشن کو کم سے کم کرتے چلے جائیں, اور جو غلط کام ہوتے ہیں ان میں فرکشن کو بڑھا دیں. جتنا آپ اس میں فرکشن کو بڑھا دیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ بار بار فون کو پکڑتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو فون کو ذرا دور رکھ لیں. آپ کوئی ضروری کام کر رہے ہیں تو اس کو کسی کو اور کو پکڑا دیں کہ یہ 2 گھنٹے کے لیے آپ نے فون رکھنا ہے, کوئی ضروری کال آئے تو مجھے دینا ہے, نہیں تو اس فون کو آپ نے نہیں یوز کرنا. اسی طرح کسی کے بارے میں آ رہا تھا ایگزامپل کے طور پہ کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ کام کرتے ہیں نا, جیسے مثلا اگر بیٹھ کے کوئی چائے شائے پی تو اسی وقت چیزیں سمیٹ دیں. اسی طرح جب باتھ روم میں گئے شاور لیا تو ساتھ ہی چیزوں کو سیٹل کر دیا. اور اسی طرح ٹیبل پہ اگر بیٹھ کے کوئی کام کیا تو کتابیں ساتھ ہی سمیٹ کے رکھ دیں. تو کسی نے پوچھا کہ آپ پرفیکشنسٹ ہیں, کیا مسئلہ ہے, آپ کیوں کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں آگے کے لیے آسانی کر رہا ہوں, تاکہ اگر میری چیزیں بکھری بھی ہوں گی تو دوبارہ کرنا ہوگا تو پھر کیا ہوگا, پھر میرا دل نہیں چاہے گا اڑنے کو. لیکن اگر مجھے پتا ہے, جیسے ابھی مجھے بھی اگر کوئی کتاب پڑھانی ہے اور ایک دم میں سوچتی ہوں وہ کتاب کہاں ہے, اگر میں نے ادھر ادھر رکھی تھی تو اب میں کہوں گی ہائے میں وہ ڈھونڈوں گی, کب پتہ نہیں کہاں رکھی ہوگی, مجھے یاد نہیں آ رہا, یہاں تھی وہاں تھی. لیکن اگر میں نے اس کو اس اسپیسیفک شیلف میں رکھا ہوگا تو مجھے چاہے وہ ٹیڑھی بھی پڑی ہوئی ہے, مجھے پتا ہے کہ اسی شیلف میں پڑی ہوئی ہے, وہ میں آگے پیچھے دیکھوں گی, میں فوراً نکالوں گی اور اس کو لے آؤں گی. جیسے ہی مجھے کام کرنا ہوگا میں یہ اس کو ٹالوں گی نہیں. اگر مجھے لیپ ٹاپ سے کوئی چیز نکالنی ہے, مجھے کوئی کہتا ہے مجھے فلاں چیز دے دیں, مجھے پتا ہے میں نے اس کو صحیح فولڈر میں ڈالا ہوا ہے, اپنے لیے آسانی کریٹ کی ہوئی ہے, تو میں اس کو نکال کے دے دوں گی. پھنستے ہیں ہم تب ہم اوائڈ کرتے ہیں جب ہمیں خود ہی نہیں یاد آ رہا ہوتا کہ ہم نے وہ چیز رکھی کہاں ہے. اب یہاں پہ ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے, یعنی ہم کرنٹ کام کرتے ہوئے بھی اپنے لیے کچھ ایسا طریقہ اختیار کریں کہ اگلا کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. جب ہم کرنٹ کام کو بھی بہت مشکل بنا دیتے ہیں, پھر ہم
اگلے کام کے لیے بھی بہت ریلکٹنٹ ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ نے ایون کبھی آپ نے کوئی دعوت کی ہے اور آپ نے بہت ٹاپ نوچ قسم کی دعوت کی, اب اگر آپ کو کچھ دنوں بعد دوبارہ دعوت کرنی پڑتی ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ گھبرائیں گے, آپ کو مشکل لگنا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اپنے لیے آسان بناتے ہیں, سمپل طریقے سے آپ اچھا کھانا کھلاتے ہیں لیکن سرو کر دیتے ہیں, تو اگلی دفعہ بھی کوئی بھی آپ کو کہتا ہے فوراً کام کر لیتے ہیں. جتنے آپ ایزی گوئنگ ہوں گے, آسانی سے کام کرنے والے ہوں گے, آپ کو وہاں پہ بھی فیسیلیٹیشن ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو سمپل طریقہ جو ہوتا ہے, ہم جیسے بھی دیکھیں جو ہمارے دین کا جو اصول ہے کہ اچھی ہیبٹ کے لیے ہمیں لیسٹ ریزسٹنس کا پاتھ لینا ہے. جتنا ہم وہ کریں گے, اور جو بری عادت ہے اس کے لیے ہم نے بیچ میں خود ہی رکاوٹیں ڈالنی ہیں. جتنی رکاوٹیں ہم ڈالیں گے, جیسے اگر آپ وہی بات ہے کہ ٹی وی دیکھنے سے باز نہیں آتے, وہ ایڈکشن ہے, تو ریموٹ وہاں نہ رکھیں سامنے, آپ کو بار بار اٹھنا پڑے گا تو آپ نہیں کریں گے. ریموٹ میں سے وہ کہتے ہیں بیٹریز نکال کے رکھ دیں کہ جب میں دیکھوں گی, پھر آپ کہیں گے اچھا کون اٹھے گا, بیٹری ڈالے گا, وہ آپ کو مشکل لگنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کھانے کی کوئی ایسی چیز ہے اس کو بالکل پیچھے کہیں کر کے رکھیں. اگر آپ کے کمرے میں یا سامنے فریج ہے اور سامنے آپ براؤنیز رکھتے ہیں تو آپ ہر وقت نکال کے کھائیں گے. تو جتنا آپ اس کو پیچھے کر جائیں گے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور آپ آسانی سے اس کو لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ نے بار بار اپنے آپ سے سوال یہ کرنا ہے, ہاؤ آئی کین ڈیزائن اے ورلڈ جہاں پہ جو صحیح کام ہے وہ آسان ہو. بچوں کے لیے بھی ہمارے پاس یہی مشکل ہے, ہم ان کے لیے آسانیاں کم پیدا کرتے ہیں, مشکلات زیادہ. تو جب بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اپنے لیے کوئی ہیبٹ بنانی مشکل ہو رہی ہے, یا آپ کا کوئی ساتھی ہے جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, آپ کے بچے ہو سکتے ہیں, کولیگ ہو سکتے ہیں, آپ کے جونیئر ہو سکتے ہیں, ان کو مشکل لگ رہا ہے تو وہ چھوڑ کے بھاگتے ہیں. اگر آپ ان کو اس کام کو آسان طریقے سے کرنا سکھا دیں گے, they would want to do it. آپ کے پاس کوئی فوراً آیا ہے جس نے کبھی ایک لائن نہیں لکھی اور آپ اسے کہتے ہیں پورا لیسن پلان لکھ کے لے کر آؤ, وہ بھاگ جائے گا, وہ کہے گا یہ مشکل کام ہے. لیکن شروع میں آپ ان کو آسانی سے تھوڑا تھوڑا کام دیتے رہتے ہیں, تھوڑی تھوڑی چیزیں دیتے رہتے ہیں,